अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एंकर मंसूर अली खान ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, अब उसका जवाब सोशल मीडिया से आ रहा है। सोशल मीडिया ने सहाफियों की अखीर चित्रौल कर डाली है। तीन बड़े सहाफी हैं, तीन बड़े दावे किए गए, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन मंसूर अली खान साहब की दो बातें हैं। वैसे तो हमारे सहाफी दोस्त हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं जिससे मैं शदीद इख्तलाफ करता है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको समझा जाता है कि दुरुस्त है, उनका ओपिनियन है, उनका राइट है, लेकिन कुछ बेसरोपा बातें जिनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा मचा हुआ है, आज इसका क्रॉस डायसेक्शन यानी पोस्टमार्टम मैं करने जा रहा हूं। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल भी मैं शेयर करूंगा। दूसरा, जावेद चौधरी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक एक बड़ा दावा कर दिया है। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिका वफाकी वज़रा है वो तक मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक ऐसी राय कायम कर चुके हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो भी सवाल उठता है, ना की जाए तो भी सवाल उठता है। वो इंपॉर्टेंट दावा क्या है जावेद चौधरी साहब का और क्या वाकई हालात उसी तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरा, इमरान रियाज खान साहब ने भी एक बड़ा दावा कर डाला है। वैसे तो ये वाली बात मैंने तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले अपने व्लॉग में कही थी कि कौन कौन से महीने इंपॉर्टेंट है और इन महीनों के अंदर क्या होने जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि ये सिद्दीक जान को इंटरव्यू दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली है। वो बड़ी बात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑल एंड गुड नहीं किया, ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो ब्रेक हो सके। और आपसे गुजारिश है कि चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो का लिंक यहां नहीं मिलता वहां पहुंच जाया करेगा, इसलिए ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाया करेगा। टॉप स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी हम बात कर लेते हैं मंसूर अली खान की। मंसूर अली खान आपको पता है कि अपने व्यू पॉइंट की वजह से हदफ तनकीद रहते हैं, अब मुतनाज़ा शख्सियत तस्वर किए जाते हैं सहाफ़ियों में। तो आप मौसूफ ने 2 अदद पॉइंट रेज किए हैं। पहला पॉइंट मैं आपको कहता हूं, वो जरा गौर से सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में स्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान साहब के दौर में स्पोर्ट्स को कख का नहीं छोड़ा गया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं। तो अब एवं ही खामखा में इस तरह के जुमले उन्होंने बोलना शुरू कर दिए। तो इसके लिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। एक ऐसा बोर्ड जिस बोर्ड के अंदर चेयरमैन हमेशा कभी किसी सहाफी को लगा दिया जाता, कभी किसी पॉलिटिकल पर्सन को लगा दिया जाता, कभी किसी शख्सियत को लगा दिया जाता, कभी किसी को बना दिया जाता। उस बोर्ड में पहली दफा वेल क्वालिफाइड चेयरमैन को लाने वाली शख्सियत इमरान खान थी, जिसके खिलाफ कैंपेन हुई कि वो खान साहब के आगे झुक के क्यों खड़ा हुआ है। वो शख्स थे रमीज राजा साहब। जब 92 के वर्ल्ड कप में भी उनका एक नाम था, फिर कमेंट्री बॉक्स में भी उनका नाम है, उनको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया। ठीक, पहली बात तो यह है, यह उनकी तारीख में पहली दफा हुआ। और पहली दफा आपको याद होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और पता नहीं कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान ने डंके के साथ अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। इवन न्यूजीलैंड पाकिस्तान से चला गया, लेकिन रमीज राजा साहब ने उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया और कुछ अर्से बाद उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया। उनको दोबारा आना पड़ा, पाकिस्तान ने विजिट किए, पाकिस्तान ने वहां जाकर हराया न्यूजीलैंड को। तो यह तो बात हो गई क्रिकेट की। स्पोर्ट्स गाला के नाम से जब वो वजीर आजम थे, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे बड़ा इवेंट उस बंदे ने करवाया था जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी। आई वॉज पार्टिसिपेंट एट दैट इवेंट। खुद इमरान खान साहब के बिल्कुल पीछे वाली लेन के अंदर मैं बैठा हुआ था बाकी सहाफियों के साथ। ये और फिर जिन आप कहते हैं ना कि जिन स्पोर्ट्स के कोचेस को कुछ नहीं दिया गया, वो इस वजह से नहीं दिया गया, 2 तरह की चीजें थी। एक ऑस्टेरिटी ड्राइव थी, दूसरा ये सोचकर किया जा रहा था कि कहां करप्शन हो रही है कहां नहीं हो रही है। तो ये बात तो 3 बातें तो मैंने आपको कह दी, बल्कि 300 बातों का प्रूफ मेरे पास है। अगर मैं वो डिस्कस करने बैठ जाऊं तो आप जो है ना
سر کھجاتے رہیں گے جس کے اوپر بال بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بہت افسوسناک ہے کہ آپ فیکٹس کو ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں. صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے یا ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایکویشن بیلنس کریں, حقائق بیان کر کے کریں. اچھا جی, دوسرا یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے. میں آج وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہ گیا ہاتھ دھو کے, پڑھو ذرا. منصور علی خان صاحب نے حکومت کو تجویز دی ہے. کیا تجویز دی ہے؟ نمبر 1 سنیے گا, عمران احمد خان نیازی کو ایک کمرے میں بڑی اسکرین کے سامنے بٹھا کر کیمرے لگائے جائیں. سنیے گا, قوم کو لائیو کوریج دکھانی چاہیے. اسکرین پر 9 مئی کی ساری ویڈیوز جن میں حملہ آوروں کے صاف چہرے نظر آؤ, جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے چلانی چاہیے, اور پوچھیں کہ کیا حسان نیازی آپ کا بھانجا اور پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے. نمبر 1. کیا عباد فاروق پی ٹی آئی کا کارکن اور ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے. نمبر 3. کیا صنم جاوید, فلک جاوید, عالیہ حمزہ, ڈاکٹر یاسمین راشد کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. کیا اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید کی ریکارڈنگ جس میں حملے کے بعد کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں یہ آپ کی پی ٹی آئی کے نہیں ہے. کیا شہریار آفریدی کی لوگوں کو بڑے ادارے کے گھر لے جانے والی ویڈیو تقریر جھوٹی ہے. سب سوالوں کے جوابات بس ہاں یا نہیں میں ہونے چاہیے. عمران احمد نیازی اتنا خود غرض ہے کہ اس نے ان سب سے لا تعلقی کا اظہار کر کے اپنی جان بچانے کو ترجیح دی. یہ منصور علی خان نے اپنے ولاگ میں بولا ہے. یہ سارا کچھ کر لیں, پھر ایک کام کر لیجئے گا, ایک فوٹیج وہ بھی چلوا دیجئے گا جس فوٹیج میں ایک سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گریبان سے پکڑ کر, کالر سے پکڑ کر, گھسیٹ کر رینجرز اٹھا کر لے گئی تھی, اس کو بھی کریں. آپ ام الامراض قبض کو ڈسکس کیے بغیر جسم کے باقی امراض کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے یا ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. ہوئی ہوگی, چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن آپ پہلے مومنٹ سے تو شروع کرو بھائی. اس سے نہیں کرو گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور پھر جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. لوگوں نے ایک ویڈیو شیئر کر کے نام لکھا ہوا ہے, منصورہ کو بتاؤ, منصورہ کو دکھاؤ. میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ منصورہ نہ بولیں, احترام سے ان کا نام لیں, اختلاف احترام کے ساتھ رکھیں, لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ آدھا سچ جو بولتے ہیں وہ پورے جھوٹ کی سپورٹ میں بولا جاتا ہے. آدھا سچ پورے جھوٹ کی سپورٹ میں بولا جاتا ہے. آپ پورا سچ بولیں, پورا جھوٹ دم توڑ جائے گا. مسئلہ سارا یہ ان کو سمجھ نہیں آنی. یہ پہلا دعوے دار تھے منصور علی خان صاحب. اب جاتے ہیں آگے. اگلا دعویٰ کیا ہے جاوید چودھری صاحب نے, اس کی ڈیٹیل میں نے جانا چاہوں گا. جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں نواز شریف ڈپریشن کا شکار ہو گئے, وہ ڈپریس ہو چکے ہیں. یہ بیانیہ 40 سال سے پلا ہے کہ نواز شریف چور اور ان کے گھر باہر جو گالی گلوچ کی گئی ہے, جو مظاہرے کیے گئے ہیں, اس لیے نواز شریف کو اس نے اندر سے توڑ دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا, یہ جاوید چودھری صاحب جو خود سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے حامی صحافیوں میں سے ایک ہیں, یہ اوپینین ہے لوگوں کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف شدید ڈپریشن کا شکار ہیں. جو کیمپین چلی ہے ان کے اگینسٹ, اس کے خلاف شدید ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پہلی بات, کیمپین پیسوں سے چلانے کے دعویٰ پی ایم ایل این بار بار کرتی ہے کہ پی ٹی آئی پیسوں سے چلاتی ہے کیمپین. پہلی بات. دوسرا دعویٰ کیا رہتا ہے کہ یہ باٹس ہیں, ایک بندے کے پاس 15 لاکھ اکاؤنٹس ہیں. دوسرا دعویٰ کیا رہتا ہے. تیسرا, نواز شریف تو تاحیات قائد ہیں, انہوں نے تو خود ریسٹ کیا ہوا ہے اور خود گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے حکومت بھی ان کی ہے, بھائی ان سے باہر نہیں ہے, بیٹی ان سے باہر نہیں ہے. 3 دعوے ہیں. پہلا دعویٰ, اگر فیک اکاؤنٹس ٹویٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا جعلی ہے اور ایک بندے کے پاس 11 لاکھ اکاؤنٹس ہیں, آپ خرید لو. اگر اس طرح سے ہو سکتا ہے, بڑا ایزی ہے, آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے. اور دوسری متھ کیا ہے کہ پیسہ دیا جاتا ہے. پیسہ بھی بہت ہے, دماغ بھی بہت ہے, وہ استعمال کر لو, خرید لو, اور وہی 11 جو لاکھ ٹویٹس ہیں ایک بندہ کر رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے کروا دو, بات ختم ہو جائے گی. اس میں دوسری بات کیا ہے, ڈپریشن والی کون سی بات ہے. تیسرا, وہ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں, گھر ان کا ہے, بیٹی ان کی سی ایم ہے, بھائی ان کا پی ایم ہے, تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب نہیں فرق پڑتا تو ڈپریشن کس چیز کا ہے؟ کشت ہے جس کی پردہ داری ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, عمران ریاض خان صاحب کا دعویٰ. جی میں نے کچھ دن پہلے آپ کو اپنے ولاگ میں مسلسل اس بات کے اوپر زور دیتے ہوئے بتایا کہ اگلے جو 2 سے 3 مہینے ہیں, یعنی کہ سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر, یہ 3 مہینے اتنے امپورٹنٹ ہیں, اس کے دوران جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب کی رہائی انہی ماہ میں کسی وقت بھی ممکن ہے. اقتدار میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ الگ بات ہے, لیکن رہائی اس لیے ممکن ہے کہ اس کے لیے گراؤنڈ تقریباً بن چکا ہے. اور یہ جو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, اس کے علاوہ صنم جاوید خان اور باقی لوگوں کی رہائیاں ہونا شروع ہوئی ہیں, یہ اس کا ایک انیشیشن پوائنٹ تھا.
یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں. تو عمران ریاض خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کے اوپر ہوں گے, ان کی رہائی ہو چکی ہوگی اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. تو ان کا یہ دعویٰ میرے اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کرتا ہے جو میں نے آپ کو کئی ہفتے پہلے بتانا شروع کر دیا تھا کہ کون کون سے مہینے امپورٹنٹ ہیں اور اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کر لی ہے. عمران ریاض خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ پورے پنجاب میں تحریک لبیک کے لوگوں کے خلاف غیر اعلانیہ کریک ڈاؤن جاری ہے. اچھا جی, اگر غیر اعلانیہ کریک ڈاؤن ہے, کسی بھی وجہ سے ہے, نہیں ہونا چاہیے. تحریک لبیک پاکستان کی بہت بری باتیں ہوں گی تو بہت زیادہ اچھی باتیں بھی ہیں. ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے متعلق کاوش ہے ان کے حافظ سعد رضوی صاحب اور ان کے والد صاحب کی. تو اس کو اس طرح سے کسی بھی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں جب وزیر آباد کے قریب آپریشن ہو رہا تھا تو ہم نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی, نہ کریں کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر 26 مئی کو وہ ہوا خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ. تو یہ مکافات عمل ہے, یہ ہوتا ہے, یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے پلیز بی کیئرفل. عمران ریاض کہتے ہیں کئی کارکنوں اور لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ اطلاعات کے مطابق چادر اور 4 دیواری تقدس پر عمل کیا جا رہا ہے. ملتان میں خواتین پر مبینہ تشدد کا واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے. فسطائیت کی کوئی حد نہیں ہے. یہ عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اچھا, جو 3 بڑے دعوے تھے ان 3 بڑے دعووں کا پوسٹ مارٹم میں نے کر کے رکھ دیا جناب, وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی. احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے. حکومت بجلی بحران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. قوم کو بجلی بلوں کے بحران سے نکالیں گے. سر جی, بجلی کے بلوں کا بحران آپ کو ورثے میں ملا ہے اور پاکستان کو آپ ورثے میں ملے ہیں. معذرت کے ساتھ, جب آپ ورثے میں ملے ہیں تو بحران میں آپ کا کتنا حصہ ہوگا اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنے والے کو میں اتنا کہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. مطلب یہ بھی کوئی گل ہے. اچھا بات. اور یہ مقبول جان صاحب یہ کہتے ہیں پاکستان کے مقتدر حلقے کی سب اچھا ہے والی رپورٹوں اور کچھ بکائی قسم کے جاہل صحافیوں, دانشوروں, اینکروں کے تبصروں سے سمجھ رہے تھے کہ قوت سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور معاشی ترقی سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, لیکن بنگلہ دیش کے انقلاب نے ان سب کو خوف زدہ کر دیا ہے. جی, جو خوف زدہ ہے ان کو میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, صابر شاکر صاحب کا ٹویٹ ہے جی. سر جی, ایک چیف آپ کے پاس, دوسرے چیف بھی آپ کے پاس, تیسرے چوتھے چیف بھی آپ کے پاس, نیاب FIA پولیس آپ کی, حکم دیں عارضی ڈالیں اور ان ججوں وغیرہ کو بیگمار سمیت لٹکا دیں. دیگر کس کی بات کی اور دیر کس کی بات کی, 28 ماہ سے سلطنت کے مالک آپ ہیں جناب. انہوں نے احسن اقبال صاحب کو جواب دیا ہے تو گالی مک گئی ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. سفر میں ہوں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.